آج کا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابو طالب بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو جمع کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ روز جو آپ کے خلاف نئی نئی سازشیں ہو رہی تھیں، وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کی سودے بازی، وہ ہم نے پڑھا تھا نا، ان کو کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنا دیتے ہیں، تم اس کو پالو پوسو اور اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے قتل کرتے ہیں۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے کے لیے اٹھا تھا۔ عقبہ بن معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ایک باپ کو جیسے فکر ہوتی ہے اپنے بچے کی، ایسے ہی جناب ابو طالب کو آپ کی فکر ہوئی۔ ابو طالب ان تمام واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی، جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ ایسے چچا بھی کوئی ہو، والد سے بھی زیادہ فکر ہے۔ اور ان حالات میں اگر خدا نخواستہ کوئی مشرک آپ پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ یا عمر کوئی اور شخص کیا کام دے سکے گا؟ انہیں لگا کہ حمزہ اور عمر نہیں بچا سکیں گے۔ اگر ان لوگوں نے کوئی بڑی سازش کی، پورا عرب ایک طرف اور حمزہ اور عمر کیا بچائیں گے؟ چنانچہ جناب ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی کہ مشرکین اعلانیہ آپ کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے اس فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی اشارہ ہے۔ ابرموا امرا فإنا مبرمون، اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں جناب ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں، تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ہی فیملی کے بڑوں کو، جیسے پردادا ہوتا ہے نا، اپنے پردادے دادے کی اولاد، ان سب کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت اور حمایت کا کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں، اب اس کو مل کر انجام دے۔ اب انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھ اکیلے سے اب نہیں ہوتا، اب مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، تو اب میں اکیلا نہیں کر سکتا، آپ سب بھی خاندان والے ہیں، آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں اور مدد کریں۔ جناب ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت غیرت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد سب نے قبول کی۔ اس ٹائم کے کافروں نے بھی قبول کی کہ خاندان تو ایک ہی ہے نا۔ البتہ صرف ایک بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ اس بد نصیب کے نصیب میں یہ نہیں تھا نا۔ صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے دھچکے لگ چکے تھے، یعنی حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش اور سودے بازی ٹھکرا دی، پھر قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے مسلم اور کافر افراد نے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ یعنی یہ صرف خاندان اکٹھا نہیں ہوا، آپس میں جیسے پرے پنچایت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک فیصلے پہ پہنچتے ہیں، یہ فیصلے پہ پہنچے اور انہوں نے وعدے کیے کہ ہم حفاظت کریں گے۔ اس سے مشرکین چکرا گئے، اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اب انہوں نے اگر آپ کو قتل کیا تو آپ کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لال ہو جائے گی۔ اب انہوں نے ایک اور راہ تجویز کی جو اب تک کی ان کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ اس تجویز کے مطابق وادی موصب میں حیف بن کنانہ کے خفیف بن کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا، نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، رشتے نہیں کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول کریں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ آپ کے قتل کے لیے ان کو حوالے نہ کر دیں۔ اللہ اکبر! مشرکین نے اس کا بائیکاٹ کی جو ایک نا معاہدہ بنایا تھا، اس کو لکھا تھا باقاعدہ،
तावेज़ के तौर पर एक सहीफ़ा लिखा जिसमें इस बात का अहद व पैमान किया गया था कि वो बनी हाशिम की तरफ किसी भी सुलह की पेशकश को कबूल न करेंगे, न इनके साथ किसी किस्म की मुरवत बरतेंगे जब तक कि वो आपको कत्ल के लिए इनके हवाले न कर दें। इब्न क़य्यम कहते हैं, कहा जाता है ये सहीफ़ा मंसूर बिन अकरमा बिन आमिर बिन हाशिम ने लिखा था और बाज़ के नज़दीक नज़र बिन हारिस ने लिखा था, हारिस ने। लेकिन सही बात यह है कि लिखने वाला बगीज़ बिन आमिर बिन हाशिम था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बद्दुआ की और उसका वो हाथ शल हो गया था जिसने उससे लिखा था। बहरहाल ये अहद व पैमान तय पा गया, इसे खाना काबा के अंदर लटका दिया गया। इसके नतीजे में अबू लहब के सिवा बनी हाशिम और बनी मतलूब के सारे अफराद, खा मुसलमान या काफिर, समट समटा कर शेब अबी तालिब में मबहूस हो गए, कैद कर दिया गया उन्हें। ये आपकी नबूवत के 7वें साल मुहर्रम की चांद रात का वाक़या है। इस बाइकाट के नतीजे में हालात नहायत संगीन हो गए। गल्ले और सामान, खाने पीने का सामान की आमद बंद हो गई, क्योंकि मक्के में जो भी गल्ला या कोई सामान आता था खाने पीने का तो मुशरिकीन लपक कर ख़ुद ख़रीद लेते थे। मैसूरीन की हालत पतली हो गई, उन तक जाने ही नहीं देते थे खाना। इन्हें पत्ते और चमड़े खाने पड़े। फाका कशी का हाल यह था कि भूख से बिलखते हुए बच्चों और औरतों की आवाज़ें घाटी के बाहर सुनाई देती थीं। पास बमुश्किल ही कोई चीज़ पहुंच पाती, और वो भी छुप छुपा कर। वो लोग हुर्मत वाले महीनों के अलावा बाकी अयाम में अशियाए ज़रूरत की ख़रीद के लिए घाटी से बाहर भी ना निकलते थे। चाहे काफिर भी थे, उन्होंने आपका इतना साथ दिया। वो अगरचे काफिलों से सामान ख़रीद सकते थे जो बाहर से मक्का आते थे, लेकिन इनके सामान के दाम भी मक्के वाले इस कदर बढ़ा कर ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते थे कि मैसूरीन के लिए कुछ ख़रीदना मुश्किल हो जाता था। एक चीज़ है, बिस्किट का डब्बा 10 रुपए का है, मैं 20 रुपए दे देती हूँ कि साइमा ना ख़रीद सके, तो जो बेचने वाला है उसको तो 20 रुपए की खुशी है ना। सामान के रेट बढ़ा के ख़रीद लेते थे कि इनके पास ना चला जाएगा। हकीम बिन हज़ाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे थे। कभी कभी अपनी फुफ्फी के लिए गेहूँ, गंदम को कहते हैं, भेज देते थे। एक बार अबू जहल से साबका पड़ गया, वो गला रोकने के लिए अड़ गया, लेकिन अबुल बख्तरी ने मदाखलत की और उसे अपनी फुफ्फी के पास गेहूँ भिजवाने दिया। इधर जनाब अबू तालिब को आपके बारे में बराबर ख़तरा लगा रहता था, इसलिए जब लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते तो वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि तुम अपने बिस्तर पर सो रहो। मकसद ये होता था कि अगर कोई शख्स आपको कत्ल करने की नियत रखता हो तो देख ले कि आप कहाँ सो रहे हैं। जब सब लोग सो जाते तो जनाब अबू तालिब आपकी जगह बदल देते। यानी अपने बेटों, भाइयों, भतीजों में से किसी को आपके बिस्तर पर सुला देते थे। उन्हें पता था जो आपको कत्ल करेगा, जिसको सुला रहे हैं वो कत्ल हो जाएगा, फिर भी आपकी हिफाजत ऐसे की है। अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, अल्लाह उनके साथ क़यामत करें, अच्छा मामला करेगा, मुझे बड़ी उम्मीद है। ये मोहब्बत तो देखें कि उसकी जगह अपने बेटे सुला देना आपके बिस्तर पे, इससे बड़ी क्या कुर्बानी है। और रसूल, हाँ, बेशक वो हमें बताना था कि निस्बत, तुम कहते हो ना कि हम आपकी उम्मत हैं, इस निस्बत से बख्शे जाएंगे। तो जब इतना जानिसार चचा को अल्लाह ने कलमा नहीं पढ़वाया तो तुम लोग किस, आपने कहा मेरी बेटी फातिमा अगर तुम भी मुसलमान नहीं होगी या वो नफल नहीं पढ़ोगी या इबादत नहीं करोगी तो मैं तुम्हें भी नहीं बख्शवा सकता। ये चीज़ें इसलिए की गई हैं, वरना अल्लाह ताला जनाब अबू तालिब से यकीनन अच्छा मामला करेंगे। हाँ, मैं बचवा लूँगा, मैं बचवा, आपने हमेशा यही कहा फातिमा अपने अमाल से बख्शी जाओगी, मैं नहीं बचवा सकता। ये चीज़ है, हमें ये बताया गया है इससे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते तुम इसके बिस्तर पे चले जाओ, यानी अपना बेटा या भतीजा या कोई उसके बिस्तर पे आप सो जाएं, उनको सुला देते। इस मैसूरी के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मुसलमान हज के अयाम में बाहर निकलते और हज के लिए आने वालों से मिलकर इन्हें इस्लाम की दावत देते। 3 साल में 3 हज तो आए होंगे ना। इस मौका पर अबू लहब की जो हरकत होती उसका जिक्र आया हुआ पहले, वो आपके साथ साथ चलता। इतनी बदतमीज़ी कि थोड़ी देर भी कोई आपकी बात ना सुने, ये शख्स झूठा है, ये जादूगर है, ये फजूल बात कर रहा है, इसकी बात ना सुनो, इतनी बदतमीज़ी वो करता था।
ان حالات میں پورے 3 سال گزر گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اماں خدیجہ انہی حالات کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد محرم 10 نبوت، تو 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کے ختم ہو جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع سے قریش کے کچھ لوگ اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض تھے، اور کچھ انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو پھاڑنے کی یعنی جدوجہد کی۔ قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا ہشام بن عامر نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد کرتا تھا۔ یعنی نرم دل لوگ عربوں میں ایسے بھی تھے۔ یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ مخزوم کون سا قبیلہ ہے، یہ یاد رکھا کریں، ابو جہل کا قبیلہ، ابو جہل کا قبیلہ ہے مخزوم۔ زہیر کی ماں عاتکہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی۔ عاتکہ بن عبد المطلب یعنی آپ کی پھوپھی تھی، اور ان سے کہا زہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے۔ پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا میں۔ زہیر نے کہا اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام متم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو عبد مناف کی اولاد تھے متم کے قریبی نسب کا ذکر کر کے اس سے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہم نوائی کیوں کر کی کہ وہ تمہارے بھی تو رشتہ دار ہیں۔ یاد رہے کہ متم بھی عبد منافی کی نسل سے تھا۔ متم نے کہا افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ ہشام نے کہا ایک اور آدمی موجود ہے۔ متم نے پوچھا کون ہے؟ ہشام نے کہا میں۔ متم نے کہا اچھا تیسرا آدمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا میں یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا زہیر بن ابی امیہ۔ متم نے کہا اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام بن عمر ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اس طرح گفتگو کی جیسے متم سے کی تھی۔ اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ ہشام نے کہا ہاں۔ پوچھا کون؟ کہا زہیر بن ابی امیہ، متم بن عبد عدی اور میں۔ اس نے کہا اچھا تو اب پانچواں آدمی ڈھونڈو۔ اس کے لیے ہشام زمہ بن اسود بن عبد المطلب بن اسد کے پاس گئے، یعنی وہ اکیلے آدمی 4-5 لوگوں کے پاس گئے ہیں، اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی اتفاق رکھتا ہے؟ پہلے انہیں نہیں بتایا کہ یہ بھی مان گئے ہیں، پہلی دفعہ جا کے گفتگو کی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور اس ظلم کو ختم کرتے ہیں۔ ہشام نے اسبات میں جواب دیا اور سب کے نام بتائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ زہیر نے کہا ابتدا میں کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچے، پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والوں کیا ہم لوگ کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں نہیں بیٹھ سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ دیکھیں ان لوگوں کی بھی یہ غیرت تھی، ان کے اندر یہ انسانیت تھی۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زمہ بن اسود نے کہا بخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا ہم تب بھی راضی نہیں تھے۔ اس پر ابو البختری نے بات کی زمہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا اس سے ہم نہ راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد متم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفہ سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس میں شریک نہیں ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ظلم نہیں ہو سکتا۔ پھر ہشام بن عمر نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا اچھا لگتا ہے یہ بات راتوں رات طے ہو گئی اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور ہو گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر کر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کی ساری باتیں کھا لی ہیں۔ کیڑا بعض کاغذ کو کھا لیتا ہے نا، جیسے دیمک لگ جاتی ہے ایسے ہی، اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ یہ لوگ بھی اپنے صحیفوں میں پہلے اللہ کا نام معاہدہ لکھتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، اور تو تمہارا جو جی چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔
جب قریش کو یہ بتلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات تو بالکل انصاف کی ہے، وہ اس لاجک کو مان گئے۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جو ختم ہوئی تو متم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا، کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اسے کھا لیا ہے۔ یہ لوگ تو صحیفہ چاک کرنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے نا، اور جھگڑا کر رہے تھے ابو جہل سے، لیکن وہ صرف بے اسم کا اللہم باقی رہ گیا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے، کیڑوں نے اسے نہیں کھایا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام لوگ شیب ابی طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر کوئی وہ نشانی دیکھ لیتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا، جیسے کہتے ہیں نا سر چڑھتا ہوا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔ اچھا، اب یہاں پہ رک کے تھوڑی سی ذرا یہ بات دیکھیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ وہ مشرک عتبہ بن ولید، اس نے کتنی زبردست بات کہی کہ جو یہ کلام لے کر آئے اس سے انقلاب آئے گا، یا تو یہ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے، یا جھگڑا جب ہوگا، لڑائی ہوگی بادشاہت کے لیے تو اس میں یہ مارے جائیں گے، تو پھر ہیں اس کو یقین تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، لکھنے والے بھی کافر، ساتھ دینے والے بھی اندر ان میں سے بہت سے کافر ہیں، اور جو حمایت کرنے والے ہیں چاہے وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، لیکن انسانیت پہ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس پر وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کوششیں کی ہیں، خاندان کے لوگوں سے ملے ہیں کہ اس کے خلاف یہ بائیکاٹ ختم ہو یا صلح صفائی ہو۔ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ جہاں دو لوگ لڑے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں مسلک کی لڑائی ہوتی ہے، ہم اس کو بھڑکاتے ہیں یا ایسے ختم کرتے ہیں؟ کوششیں کر کے اس کو سازش کو توڑتے ہیں۔ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ اب کافروں کی جو دیکھیں اس میں سیرت میں جو کافروں کے چیپٹر آ رہے ہیں اور ان کی کوششیں ہیں، ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ کوئی بھی معاملہ ہو خاندان میں، ہمیں پتہ ہوتا ہے فلاں کی بہو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فلاں کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فلاں کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہ حق اس کو طلاق دی جا رہی ہے، نہ حق سسرال والے ظلم کر رہے ہیں، پورا خاندان تماشائی ہوتا ہے، کوشش نہیں کرتے اس ظلم کو ختم کرنے کی۔ وہ کافر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہ ایک سے ملا ہے، دوسرا دوسرے سے ملا ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے دوسرے لوگوں کو ساتھ اکٹھا کر کے کسی بھی طرح سے جتھا بندی کی ہے، لیکن انہوں نے ختم کرایا۔ ہم سیرت کی ہر لفظ سے اللہ کرے کہ ہم یہی سیکھیں، ہاں ہم ویسی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور مشرکین نے اگرچہ ان کا بائیکاٹ ختم کر دیا تھا، لیکن مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری تھا۔ جہاں تک جناب ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ ابھی تک اپنے بھتیجے کی کفایت اور حفاظت اور حمایت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے بڑھ چکی تھی۔ کئی سال سے پے در پے حوادث نے، اور خاص طور پہ جناب ابو طالب اور اماں خدیجہ، اسی شیب ابی طالب 3 سال کی یہ جو آیا نا مشکلات، ان کی وجہ سے ان کی صحت بہت ڈاؤن ہوئی ہے، ان کی وفات کا سبب یہی بنا ہے۔ ہاں، اور محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، ان کے اعضاء بہت کمزور ہو گئے تھے، کمر ٹوٹ چکی تھی، چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آ پکڑا۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے نا، ایسے ہی دنیا کے لوگ بھی اس پر سواری کرتے ہیں، ایسے ہی بیماریاں بھی اسی پر سواری کرتے ہیں۔ بیماری نے آن پکڑا۔ آج بھی جس کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے وہ نہ ڈینگی سروائیو کر سکتا ہے، وہ نہ کرونا سروائیو کر سکتا ہے۔ امیونٹی اسٹرانگ ہو تو آپ ہر بیماری سروائیو کر جاتے ہیں۔ اچھا، گھاٹی سے نکلنے کے بعد ان کو سخت بیماری نے آ پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے ان کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی۔ یہ مشرکین کو اس بات کا خیال ہے کہ جو بندہ اپنے بھتیجے کی حمایت کرتا رہا، جب وہ نہیں رہے گا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پھر تو بڑی مزے کی بات ہے ہم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کاروائیاں کر لیں گے۔ ان کو لگا کہ یہ بھی ہمارے لیے بڑی بدنامی کی بات ہے، بے عزتی کی بات ہے۔ اتنا کریکٹر تھا ان کا بھی، کافروں کا، مشرکین کا بھی یہ کریکٹر تھا۔
اس لیے جناب ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ ابن اسحاق یہ ہسٹورین ہے، ان کا بیان ہے کہ جناب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا دیکھو حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے سے کوئی نہ کوئی مسلمان ہو چکا تھا، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ان کے متعلق ہم ان سے عہد لے لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ ان کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بوڑھا اگر مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ اتنی بات کی بھی ان کا وہ خیال تھا کہ لوگ کہیں گے جب تک چچا تھا تو انہوں نے کچھ نہیں کر سکے، اب چچا نہیں ہے تو اب اس کو بغیر چچا کے دیکھ کے، بغیر اکیلا دیکھ کر اس کو کیا، اور ہمارے ہاں نہتے پر بھی وار کیا جاتا ہے اور پیٹھ پیچھے وار کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب تک مقابلے کی سکت ہے تب تک مقابلہ کریں گے، جب چچا نہیں رہے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بغیر چچا کے یعنی بغیر باپ کے اب اس کے خلاف کیسے زیادتی کریں۔ بہرحال قریش کا یہ وفد جناب ابو طالب کے پاس پہنچا، ان میں ارکان میں یہ لوگ تھے عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب، ان کی کل تعداد 25 تھی۔ انہوں نے کہا اے ابو طالب ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے آپ اسے جانتے ہیں۔ ان کا مرتبے کا ہمیشہ ان کو دیکھیں، پچھلی بار بھی انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں بھی ہمیشہ پازیٹیو بات کی ہے، آپ کے کریکٹر اسیسینیشن کبھی نہیں کی، اور آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کے آخری ایام ہیں، ادھر آپ کے اور ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں، اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں کہ یعنی ہم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں، یعنی اب اس بات پر آ گئے ہیں کہ اب وہ نہ ہمارے دین کی مخالفت کریں نہ ہم ان کے دین کی کرتے ہیں۔ اس پر جناب ابو طالب نے آپ کو بلوایا، آپ تشریف لائے تو کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے ایوائڈ نہ کرے۔ جناب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں، یہ بات مجھے بہت ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگین آ جائے تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے آپ نے جناب ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں، یعنی جس کو مان جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں، یعنی عرب کے بھی یہ بادشاہ بن جائیں پوری دنیا کے۔ آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا چچا جان کیوں نہ آپ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کو یہ مان جائیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگین، وہ بھی بادشاہت ہے، زیر نگی آنے کو بھی بادشاہت کہتے ہیں۔ بہرحال جب آپ نے یہ بات کہی تو وہ لوگ ذرا چپ ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے، سٹ پٹا گئے، وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات ماننی ہے، اتنی ہمیں بادشاہت مل جائے گی پوری دنیا کی، اس سے کیسے مسترد کریں؟ آخر کار ابو جہل نے کہا اچھا تو بتاؤ وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ایک ایسی بات کیا 10 ایسی باتیں ہم ماننے کو تیار ہیں۔ یہ ہے وہ تاریخ ساز الفاظ جو ابو جہل، پہلے عتبہ بن ربیع کی بات آپ نے سنی، پیچھے مطعم بن عدی اور ان کافروں کے آپ نے دیکھے ظرف، اور آپ ابو جہل کی بات سنیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بات ہے تو ہم 1 یا 10 باتیں آپ کی ماننے کو تیار ہیں جس سے ہمیں دنیا کی بادشاہت ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک خدا،
بنا ڈالو، واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اس بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ انہیں بھی پتہ ہے لا الہ کہتے ہی سارے بت دل کے بت ہیں یا خواہشوں کے بت ہیں یا رسم و رواج کے بت ہیں، توڑنے پڑیں گے، ورنہ صرف زبان سے لا الہ کہنا تھا تو وہ کہتا تھا ایک نہیں 10 دفعہ کہنے کو تیار ہے۔ ہماری طرح 70,000 کلمے کی تسبیحاں وہ ہم سے زیادہ پڑھنے کو تیار تھا۔ اس کو پتہ تھا اس کلمے کو پڑھ لیا نا، وہ سمجھتا تھا، وہ منافق نہیں تھا، کافر تھا، کہ تبدیل خود کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے خدا کی قسم یہ شخص تو کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تہین مناس وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق۔ سواد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا، ضد کی، وہ ضد میں ہیں۔ ہم نے کتنی ہی ان سے پہلے قومیں ہلاک کر دیں اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے انہیں ایک وارن کرنے والا، بچانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے بڑے سردار کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، ان کی طرف لوٹ چلو۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، ہم نے اپنے پہلوں سے تو یہ بات نہیں سنی کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے نہیں کہا، ہم کیسے مان لیں؟ یہ محض بن کھڑت ہے، اور ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب دیوبندی ہیں، ہمارے والد صاحب اہل حدیث ہیں، ہمارے سسرال والے بریلوی ہیں، ہم کیسے مسلمان ہو جائیں؟ اللہ اکبر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں کتنی ریزمبلنس ہے ہماری باتوں میں اور ان میں، اور کتنے بہتر ہیں اس دور کے کافر بھی ہم سے۔ ابو جہل کو پتا تھا کلمے کی وجہ سے پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے گی، لیکن خود کو بدلنا ہوگا، تبدیلی پہلے اپنے اندر لانی پڑے گی۔ ہاں، ہم کلمہ گو ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی لیے تو دنیا کی بادشاہت نہیں، ذلت پوری دنیا کی ہمارے اوپر چاہیے ہوئی ہے۔